حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سرکش جن گزشتہ شب میرے سامنے آیا، یا اس مثل کوئی کلمہ آپ نے فرمایا تاکہ میری نماز قطع کر دے، مگر اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے چاہا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں تاکہ صبح کو تم لوگ اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، اے میرے پروردگار مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر اسے ذلیل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا۔ اچھا جی، یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کسی کو قید کر کے مسجد میں باندھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرکش جو ہو اس کی سرکشی کے، جیسے سمام بن اسال کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان کو باندھ دیا گیا تھا مسجد کے ستون سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک سرکش جن آ کے نبی پاک کو تنگ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا۔ بعض روایت میں مکمل تفصیل آتی ہے کہ آپ نے اس کو گلے سے دبوچ لیا، اس قدر زور سے دبوچا اس کا گلا کہ اس کی رال بہہ نکلی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم لوگ بھی صبح اس کو دیکھ سکو۔ ٹھیک ہے، بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ کے بچے جو ہیں وہ اس سے کھیلتے، تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم نے بچوں کے ذہن میں ایک بات بٹھائی ہوئی نا کہ جن جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کہیں سے کچھ بھی لا کے رکھ سکتے ہیں، کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ذہن میں ایسا کارٹونز اور کہانیاں دیکھ دیکھ کے نا ذہن سازی ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں، جیسے مختار کل ہیں وہ نعوذ باللہ، اور وہ جنوں سے دن کو رات کو ایسے ڈرتے ہیں کہ خالی جگہ خالی گھر میں جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ انہیں رات کو کہہ دو نا کہ آپ جاؤ بیت الخلاء چلے جاؤ تو وہ اکیلے جانے سے وہاں سے بھی گھبراتے ہیں کہ جن ہیں رستے میں۔ تو جیسے وہ ہر جگہ پہ ہیں، ہر وقت ان کے سر پہ حواس پہ سوار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم جب رات کو سونے لگو بسم اللہ پڑھ کر اپنے دروازے کو بند کرو تو یاد رکھو بند دروازے بھی نہیں کھول سکتے، وہ دنیا کی کوئی چیز کو اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ طاقت، یہ اختیار اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ پوری کائنات کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ اللہ نے کائنات جو ہے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنی ایجادات ہیں، سب کی سب انسانوں نے کی۔ کوئی ایک ایجاد بھی جنوں کی نظر نہیں آتی، کوئی آتی بھی ہے تو یعنی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جنوں کی ایجادات ویسی نہیں ہیں دنیا میں جیسا کہ انسان نے جو چاہا کر لیا۔ تو جنات کے اختیارات بہت محدود ہیں، وہ صرف وسوسے پھونک سکتے ہیں، اپنی آواز سے ڈرا سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتے ہیں واجلب علیہم بصوتک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، وعدے دلاتے ہیں جھوٹے سچے، اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی مال میں شرکت حرام کمانے پہ اکساتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حرام کمایا مال ہے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، یا جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اولاد کے بارے میں بھی ہے، جب اولاد کے حصول کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ شیطان کی شرکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو بتائے ہوئے احتیاط ہیں ان کو برتا جائے تو شیطان جو ہے اس کا اختیار انسانوں کے اوپر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے، کسی کے گھر اٹھاتے کہیں لے جا کے رکھ دیتے، کسی کا شہر اکھاڑ کے کہیں پھینک آتے۔ ایسا نہیں ہے، سمندروں کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے، اور وہ کیا کام لیتے تھے؟ ہمارے ہاں ایک بات وہ ان کے لیے بڑے بڑے لگن، حوض، مورتیاں چولہے پہ رکھی ہوئی دیگیں بناتے تھے اور ان میں آگ جلاتے، کھانا بناتے تھے، اور پورے لشکر کی خدمت پہ معمور رہتے تھے۔ یہ سارا کیسے کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہونے کی وجہ سے کرتے تھے، اور انہوں نے مسجد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ بنائی تھی۔ تو یہ سارے کام وہ کرتے رہے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، طاقت ہے ان میں، لیکن ان کے اختیارات محدود ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیسے کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر، اور فرشتے ان کے سر پر کوڑے لے کر کھڑے رہتے تھے۔ جو بھی سرکشی کی کوشش کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدْ مِنْهُ مَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم پھر اس کو جلنے کا عذاب چکھاتے تھے جو بھی سرکشی کی کوشش کرتا تھا۔ تو جنات جو ہیں وہ تب کوئی کام کر سکتے ہیں جب انسان اس کو مجبور کرتے ہیں کرنے پہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام انسان تھے نا، وہ ان کے اوپر حاکم تھے، مقرر تھے، وہ جو حکم دیتے تھے انہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ فرشتے بھی ان کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے تھے اور لے کے پھرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ سلطنت عطا کی۔ نبی پاک نے بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یعنی جنوں پہ بھی حکومت دی تھی، انسانوں پہ بھی، فرشتے بھی ظاہرہ تابع تھے، ان کے ہوائیں بھی تابع تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس جو جن تھا سرکش اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا. اب ہمیں یہاں پتہ ہونا چاہیے کہ جنوں کے اختیارات بہت محدود ہیں، انسانوں سے بھی محدود ہیں. ہم نے حدیث کے پیچھے سورہ جن کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا نا قرآن پاک میں، کہ وہ انسانوں سے ڈرا کرتے تھے. پھر جب انسان ان کی پناہ لینے لگے تو وہ انسانوں پہ ہوشیار ہو گئے، انہوں نے ڈرانے لگے. وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف آوازوں سے ڈراتے ہیں یا وسوسے پھونکتے ہیں. اگر آپ خوفزدہ نہ ہوں تو آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اور یہ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب آپ کسی ویران جگہ پر جائیں، اپنے گھر میں خالی مکان میں لوٹیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلام کر لیا کریں، کیونکہ جب آپ سلام کرتے ہیں بعض روایات کے مطابق فرشتے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جنات آپ کے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بگاڑتے کیا؟ وہ صرف اپنی آوازوں سے خوفزدہ کرتے ہیں عام حالات میں. آپ اگر اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. اور اگر آپ خوفزدہ ہوتے آتے ہیں پھر آپ کو ہر چیز جن بھوت نظر آنے لگتی ہے. اس لیے ڈر اور خوف کو ختم کریں. یعنی انگلش کا ایک محاورہ ہے انگریزی کا کہ خوف انسان کو ہتھیاروں سے زیادہ مارتا ہے. ہتھیار نہیں اتنا مارتا جتنا خوف سے بندہ مر جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو جو ہے اپنے خوف پہ قابو پانا چاہیے.